منشا ربانی ہے. تو نے تو اپنی جاگیر بنائی ہوئی ہے دنیا میں. سینوں کے رازوں کے بارے اللہ فرما رہا ہے بذات صدور کہ میرے حبیب علیہ السلام یہ مشرق مغرب میرا ہے، یہ بادشاہی کائنات میری ہے، آپ غم نہ کریں. ان کے سینوں کی گندگی کو میں جان رہا ہوں. در پردہ یہ تجھ سے نفرت کرتے ہیں. ان کی عقیدوں میں زیادہ آتی ہے. بن سور کے قبیلے بنا رہے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں. وہ اللہ خود جان رہا ہے. تو لعنت خدا کی اس سماج پر کہ جس نے آپ علیہ السلام کا دل دکھایا. وہی تذکرہ اللہ پاک ان آیات کریمہ میں فرما رہے ہیں. ایک سیدھا سادہ اور سامنے روشن راستہ ہے کہ اگر تمہیں اس جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو میرے حبیب علیہ السلام سے وفا کرنی ہوگی. تم تو چھیننا چاہتے ہو. سماج اپنا بنایا ہوا ہے، طرز حیات اپنی بنائی ہے. بات یہ ہے کہ سارا قرآن اس چیز کی شہادت دے رہا ہے کہ اختیار اور اقتدار مطلق اللہ جل شان کا ہے. اللہ جل شان ہو کہ حبیب علیہ السلام سے جب تم نفرت کرتے ہو، اس طرز حیات سے نفرت کرتے ہو. اپنے سینوں کو دیکھ لو بذات صدور. اپنے گرانوں کو دیکھ لو، اپنے محلے کوچے کو دیکھ لو. بدترین عمل کرتے ہو اور جھوٹا دعویٰ کرتے ہو. تو وہ جو کذب پر مبنی معاشرہ تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس پہ کاری ضرب لگائی اور اس کے جگر کے ٹکڑے کر کے رکھ. قیامت تک کا سورج جب طلوع ہوگا انشاءاللہ فتح حق کی ہے. یہ قرآن ہے اور اہل قرآن ہے، اور اس کی اطاعت کرنے والے جو مخلوق ہے ان کو اس بات کی تو غرض نہیں ہے کہ زمین کے اوپر ہے یا نیچے ہے یا فضاؤں میں ہے یا ہواؤں میں. وہ اس ٹھکانے میں موجود ہے. دو ٹھکانے ہیں بس. ایک دکھوں اور تکلیفوں کا ٹھکانا ہے، اس میں کافر ہے. ایک سکھ چین اور سلامتیوں کا ٹھکانا ہے. یہ جو تمہارے گندے نظریوں نے لعنت شیطان پر بیچتے ہو اور خود بنے ہوئے شیطان ہو. شیطان میں مشورہ تمہیں برے کاموں کا دیتا ہے، جبکہ خدا کے پیغمبر تمہیں اچھے کاموں کا مشورہ دیتے ہیں. ان کی بات مانتے نہیں ہو اور اس کا مشورہ مان لیتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ خباثت تمہارے وجودوں کے اندر فی طغیان یعمہون بہک گئے ہو، ذلیل و رسوا ہو گئے ہو. اس کارگاہ حیات میں تم نے اپنے رب کی عظمت کو ٹھکرایا ہے. تمہارا وجود بسم ہو گیا ہے، راکھ ہو گیا ہے. تم مچھر سے ڈرتے ہو، تم بدلتی رتوں سے ڈرتے ہو. یہ ڈر کیا ہے؟
کہ جو اپنے مالک سے نہیں ڈرتا وہ مچھروں سے بھی ڈرتا ہے. جس کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے ہے، اللہ فرماتے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس بےہودہ زندگی سے، اس واحد زندگی سے کیا ہماری تخلیق اسی لیے ہوئی تھی؟ میں اس گھرانے اور معاشرے میں اس لیے پیدا ہوا ہوں. یہ تعلیم ہے میری. جب تو نے اپنے سچے پالنہار اور اپنے پروردگار کو چھوڑ دیا، تیری ساری ٹیکنالوجیاں برباد و ذلیل ہو کے رہ گئی. دیکھ نہیں رہی ہو؟ وہ ہنستے بستے گرانے ویران نہیں ہو گئے، وہ بستیاں اجڑ نہیں گئی. وہ جو اپنا کہتے تھے وہ بیگانے نہیں ہو گئے. آپ دیکھ نہیں لے اس زمانے کے سماج کو، آپ دیکھو تو صحیح. سیروزہ فلر چل پھر کر تو دیکھو نا. انہوں نے اپنے رب کو چھوڑا اور کائنات کا ذرا ذرا ان کے لیے زہر بن گیا. ہر سال ان کے لیے جہنم بن گیا. نہ ان کی کوئی صبح ہے، نہ ان کی کوئی شام ہے، نہ کوئی الف ہے، نہ کوئی حروف ابجد ہے، نہ کوئی شناخت ہے. وہ بگڑے ہوئے جانور ہیں. وہ اپنے جبڑوں سے اپنے جسموں کو کاٹ رہے ہیں. یہ بدبودار دنیا ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام کا پل پل دلی دکھانا ہے. در پردہ تم مخلوق خدا سے ان کے بنیادی حقوق چھینتے ہو جو آقا علیہ السلام. یہ تو سمندر بے قرار رحمتوں کا اللہ کا ہے، تم قبضہ کرنا چاہتے ہو. تو بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. یہ آیت کریمہ تو بھری پڑی ہے اس بات کی کہ اللہ سے شرک کیوں کرتے ہو. شراکت یہ ہے، شرک کہتے کس کو، کہ مخلوق سے نفع اور نقصان کی امید رکھتا ہے. یہ سب سے بڑا بت خانہ ہے. اس بت خانے نے آج کے انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے میری ماں کدھر ہے، میرا باپ کدھر ہے، میری رگوں میں خون کون سا دوڑ رہا ہے، میرا شجرہ نسل کیا ہے، میں خادم ہوں یا مخدوم ہوں. مخدوم وہی ہوا جس نے اپنے رب کی عظمت کا تاج سر پہ پہنا. وہی تاجدار ہوا، ساری کائنات محکوم ہوئی. اللہ فرماتے ہیں علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. کیا وہ کل حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ جبڑوں میں مردہ پکڑا ہوا ہے، کبھی نہیں چھوڑتا ہے اس کو. تجھے کیا پتا ہے کہ خدا کے پیغمبروں، صدیقوں اور شہیدوں کی کیا شان ہے؟ وہاں تو راہ حق میں اپنے آپ کو لٹا کے رکھ دیا ان نے، جنہوں نے وہ نغمہ سن لیا اور پڑھ لیا، سب کچھ لٹا کر پہنچے اللہ کی بارگاہ. اس لٹانے میں جو لذت ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بار بار دنیا میں بھیج.
وہ لذت تیری جندوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ عالم الغیب والسماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ تو اللہ کی اس چیز کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، اللہ تیرے سینوں کو جانتا ہے، تیرے دل کے اندر سے جو خیالات اٹھ رہے ہیں۔ جہاں کے خالق سے اقتدار چھینتا ہے، تدبیریں بناتا رہتا ہے، اسباب کی پوجا کرتا ہے، مسبب اور اسباب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیری یہ گیدڑ بکیاں سب میں جان رہا ہوں۔ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ یہ مشرق مغرب زمین آسمان میرے حبیب علیہ السلام اس کا تاجدار میں نے تجھے بنایا، تو غم فکر نہ کر، میری ذات ہی تیری پاسبانی کرتی ہے، اسی نے تجھ کو تخلیق کیا ہے۔ اور تجھ سے زیادہ میں نے حسین کوئی نہیں بنایا، تجھ پہ میری طرف سے درود اور سلام۔ وما علینا